سے بڑھ کر۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ غزوہ احد کے واقعات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہمارا چوتھا آج کا یہ حصہ ہے جس میں غزوہ احد کے شہداء کے ایمان افروز واقعات کو بیان کیا جائے گا۔ غزوہ احد شوال میں ہوا، 3 ہجری میں ہوا، اور یہ شوال کا مہینہ اپنے اختتام پہ ہے، اور ضرورت اس بات کی تھی صحابہ کرام کے ایمان افروز واقعات کو بیان کیا جائے تاکہ مسلمانوں کے اذہان و قلوب میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی قربانیاں اور اسلام کی حقانیت کے تمام پہلو واضح ہو جائیں۔ سب سے پہلے آج ہم حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد سے پہلے ہم دونوں لوگ ایک کونے میں بیٹھ گئے اللہ سے دعا کرنے کے لیے، اور ہم نے یہ بات طے کی کہ میں دعا مانگوں گا، تم آمین کہو گے، پھر تم دعا مانگو گے تو میں آمین کہوں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے یہ دعا کی، اللہ میرا ایک بہادر جری دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، اور یہ مقابلہ تھوڑی دیر تک جاری رہے، پتہ چلے کہ مقابلہ ہے، اور پھر میں اس پہ غالب آ جاؤں اور اس کو قتل کر ڈالوں، اور جو اس کا مال و متاع ہے میں اس پہ قبضہ کر لوں۔ حضرت عبداللہ ابن جہش نے اس دعا پر کہا آمین۔ پھر حضرت عبداللہ ابن جہش نے دعا مانگی۔ ان کی دعا کیا تھی؟ اے اللہ میں دشمن کے مقابلے میں لڑوں یہاں تک کہ میں شہید کر دیا جاؤں، اور پھر میرا دشمن میرا ناک اور میرا کان کاٹ دے، اور جب میں تیرے حضور حاضر ہوں اور تو مجھ سے پوچھے اے اللہ اے عبداللہ ابن جہش تیرا یہ ناک اور کان کہاں گیا، تو میں عرض کروں اے اللہ میں نے تیری راہ میں اپنے ناک کو بھی کٹوا دیا، اپنے کان کو بھی کٹوا دیا۔ جب یہ دعا مانگی عبداللہ ابن جہش نے تو میں نے کہا آمین۔ پھر ہم لڑائی میں داخل ہو گئے، لڑتے رہے۔ جب لڑائی ختم ہوئی، حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نعش کو دیکھا گیا تو بالکل ایسے ہی ان کا ناک بھی کٹا ہوا تھا اور کان بھی کٹا ہوا تھا، اور میں نے اس وقت یہ سوچا، اور میں نے جو دعا مانگی تھی وہ بھی پوری ہو گئی کہ اے اللہ میرا ایک بہادر جری شخص کے ساتھ مقابلہ ہو، میں اس کو مار ڈالوں اور اس کے مال و متاع پہ میں قبضہ کر لوں، میری دعا بھی قبول ہو گئی۔ لیکن میں نے جب عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حالت کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا جو میں نے دعا مانگی تھی وہ اس دعا سے عبداللہ ابن جہش کی دعا زیادہ بہتر تھی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن جہش کی خواہش کو پورا کیا۔ وہ کتنا ایمان والی یہ بات ہے کہ ان کی یہ آرزو پوری ہوئی کہ اللہ کے میں سامنے حاضر ہوں اور اللہ مجھ سے پوچھیں اے عبداللہ تو نے اپنا ناک کان یہ کہاں پہ کٹوا کے آیا، تو میں اللہ سے عرض کروں اللہ تو جانتے ہوں گے، پھر بھی پوچھے تو میں کہوں تیری راہ میں میں ان کو قربان کر کے آیا ہوں۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت جابر کے والد ہیں۔ جابر بن عبداللہ بڑے مشہور صحابی ہیں، یہ ان کے والد ہیں۔ یہ بھی اس لڑائی میں شہید ہو گئے، اور کفار نے ان کو شہید کرنے کے بعد ان کا مسئلہ کیا، یعنی کہ ان کے اعضاء کو نقصان پہنچایا، ان کے اعضاء کو کاٹ دیا، ان کے چہرے کو نقصان پہنچایا۔ اسلام میں یہ چیز ممنوع ہے، مسلمانوں کی اس چیز کی اجازت نہیں ہے مسئلہ کیا جائے کسی کو۔ تو جب ان کے بھی جسم شہید کو دیکھا گیا تو کپڑا تھا اوپر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد کے چہرے کو دیکھنا چاہا، مجھے صحابہ نے روک دیا، چہرہ ہی کچھ ایسا مسئلہ کیا جا چکا تھا، کچلا جا چکا تھا۔
تو صحابہ نے، میرے ساتھیوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ دیکھ نہیں پائے گا، برداشت نہیں کر پائے گا۔ اسی دوران میری پھپھی یعنی میرے والد صاحب کی بہن وہ بھی وہاں پہنچی، اور اس کی بھی وہ بھی غم کی حالت تھی، ایک فطرتی طور پر ایک دکھ تھا۔ بہرحال ان کی تدفین ہوئی، بلکہ جب ان کی پھپھی رو رہی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پھپھی کو تسلی دی، تو کیوں روتی ہے؟ تیرے بھائی پر اللہ کے فرشتوں نے بادلوں کا سایہ کیا ہوا ہے، جب سے یہ شہید ہوئے ہیں اس وقت سے لے کے اب تک تیرے بھائی پر اللہ کے مقرر کردہ فرشتوں نے ابر کا یعنی بادلوں کا سایہ کیا ہوا ہے۔ ایک دن حضرت جابر بن عبداللہ غمگین بیٹھے تھے، یہ بات کی بات ہے، نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے، ان کی غم کی حالت کو دیکھا، پوچھا جابر خیر ہے؟ اے اللہ کے نبی، والد صاحب شہید ہو گئے، کثیر العیال ہیں، بہن بھائی زیادہ ہیں، تو ان کی یاد بھی آتی ہے اور دنیاوی معاملات بھی بڑے مشکل میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر تو کیوں غمگین ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں سے ملاقات کی، یعنی احد کے شہداء سے، لیکن پردے میں، لیکن تیرے باپ سے اللہ نے بالمشافہ ملاقات کی، یعنی کہ آمنے سامنے ملاقات ہوئی، بیچ میں حجاب بھی نہیں تھا، پردہ بھی نہیں تھا۔ اور پھر اللہ نے پوچھا، اے عبداللہ کوئی خواہش، کوئی تمنا جو رہ گئی ہو بتاؤ۔ حضرت تیرے باپ نے اللہ سے عرض کیا، اللہ میں چاہتا ہوں مجھے پھر زندہ کیا جائے اور میں پھر دنیا میں جاؤں، پھر تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اب تو زندگی ختم ہو چکی ہے، یہ موت مقدر ہے، اب دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی ان کے بیٹے جابر بن عبداللہ کو تسلی تھی، تو کیوں غمگین ہوتا ہے؟ تیرا باپ تو کامیاب ہو گیا، تیرا باپ تو کامران ہو گیا، اس کو تو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، اور وہ تو اس بات کی تمنا کر رہے ہیں، تو چاہ رہے کہ وہ دنیا میں میرے ساتھی ہوتے، کثیر العیال ہونے کی وجہ سے ہم مل جل کر سارے معاملات دنیاوی بھگتاتے، لیکن اللہ تیرے والد کی تو یہ حالت ہے، وہ تو اگر دنیا میں واپس بھی آ گئے وہ تو پھر شہید ہونا چاہ رہے ہیں، لہٰذا تو غمگین مت ہو۔ اسی طرح تیسرا واقعہ ہے حضرت خثیمہ، خا صا یا میم، خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ، زیادہ عمر کے صحابی تھے، بوڑھے تھے۔ ان کا بیٹا حضرت سعد یہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے۔ ان دونوں باپ بیٹا نے قرعہ اندازی کی تھی کون غزوہ بدر میں شامل ہوگا، ان کا نام نکل آیا، غزوہ بدر میں شہید ہو گئے۔ اب آیا غزوہ احد، اب ان کی والد صاحب کی حضرت خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش تھی کہ میری بھی شہادت ہو۔ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے شاید نبی علیہ السلام کی اجازت نہ ملتی، اللہ نے خواب دکھایا، خواب نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اور شہادت کی تمنا بھی تھی۔ خواب میں اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ جنت کے باغات میں سیر و تفریح کر رہا ہے، جنت کے مزے لوٹ رہا ہے، اور کہتا ہے ابا جی میں تو بڑے مزے میں ہوں، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورے ہو گئے سارے، آپ بھی آ جائیں۔ تو کہتے ہیں میرے اس دل میں اس وقت سے ایک تمنا ہے شہادت کی، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس جنگ میں غزوے میں شامل ہوں اور شہید ہو جاؤں، میرے لیے آپ دعا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے صحابی کے لیے دعا فرمائی، اور پھر اللہ کے نبی کی دعا اور ان کی خواہش پوری ہوئی، اور اپنے بیٹے سے جا کے ملاقات ہوئی۔ یقیناً جنت میں، جنت کے باغات میں، جنت کی سیر و تفریح، جنت کی سہولتیں، جنت کی انعامات، یقیناً یہ سب کچھ ان کے حصے میں بھی آئے ہوں گے، اور
ان کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی وہ ان کے حق میں قبول ہوئی اور اللہ نے ان کو غزوہ احد میں شہادت عطا فرمائی۔ تو یہ 3 مختلف صحابہ کے واقعات، عبداللہ ابن جہش کا واقعہ، ناک اور کان بھی میرا کٹ جائے، اللہ مجھ سے پوچھیں کیا ہوا، میں کہوں تیری راہ میں قربان کر کے آیا ہوں۔ ایسے ہی جابر کے والد عبداللہ ابن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، ایسے حضرت حسیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ انشاءاللہ اسی طرح اگلے 3-4 صحابہ کے واقعات ہم اگلے حصے میں بیان کریں گے۔ یہ واقعات ہمارے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ۔ آج کل ہم بعد میں آنے والے، چند صدیوں کے بعد آنے والے لوگوں کے واقعات یا آج کل جو ڈرامہ ارطغرل چل رہا ہے اس کو دیکھ کر اپنے ایمان کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں۔ وہ بھی، ان کی بھی اپنی اہمیت اور خاصیت ہے، لیکن ہمیں صحابہ کرام کے جو واقعات ہیں ان کو پڑھ کے ہمارے ایمان میں یقیناً زیادہ اضافہ ہو کہ کس طرح انہوں نے دین کی محبت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں اپنی جانوں کو قربان کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔